السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناولسٹک کویشچن۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناول تو ہی تو، قسط نمبر 5 بائی جنت حیات۔ حاذق وی آر لکی ٹو ہیو یو، ہم کل سے پہلے تمہاری حقیقت سے واقف نہ تھے، بس یہی سمجھتے رہے تمہارے چلنے کا یا بولنے کا انداز شاید تمہاری عادت ہے، لیکن یہ تو ہمارے ذہن میں نہ آ سکا کہ تم جیسا انسان نہ کہ ہمارے درمیان رہ کر پڑھ سکتا بلکہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ سکنے کی وسعت بھی رکھتا ہے۔ داؤد نے آگے بڑھ کر حاذق سے مضاحکہ کرتے ہوئے اپنی اور پوری کلاس کے احساسات بیان کیے۔ کلاس میں موجود باقی لڑکوں نے بھی داؤد سے سہمتی واضح کی۔ حاذق بھائی، وی آر ود یو ان اینی کائنڈ آف سچویشن ویئر یو فیل ہارڈ ٹو فیس۔ ہم ہر اس سچویشن میں آپ کے ساتھ ہیں جہاں آپ کو اس کا سامنا کرنے میں مشکل پیش آئے۔ سمیرہ حاذق کو دیکھتے ہوئے بغیر ہچکچاہٹ بولی۔ وہاں کسی ایک چہرے پر بھی خوف یا نفرت کی رمق تک نہ تھی کہ وہ سب ایک خواجہ سرا کے اتنے پاس کھڑے اس سے بات کر رہے ہیں۔ حاذق کے لیے یہ سب ایک خواب کی کیفیت تھی۔ وہ ڈر کے مارے پلک نہیں جھپک رہا تھا کہ کہیں وہ اس خوبصورت خواب کو کھو نہ دے، اور جب آنکھ کھلے تو وہ اپنی آدھی ادھوری ذات کے ساتھ حماد کے ہمراہ خود کو اکیلے کھڑا پائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس انداز میں آپ سب کا شکر ادا کروں۔ مجھے آج اندازہ ہوا کہ الفاظ زندگی بھی دیتے، اور نہ صرف یہ زندگی دیتے ہیں بلکہ اس زندگی کو جینے کی جستجو بھی پیدا کرتے ہیں۔ حاذق آنکھوں میں تشکر بھرے آنسو لیے سب کے دل میں اتنی دیدہ دلیری سے اتر رہا تھا کہ کوئی چاہ کر بھی اس کی ذات کی منفی نہیں کر سکتا تھا۔ تم اس سب سے زیادہ کے مستحق ہو، لیکن ابھی کے لیے تم ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کرو۔ علی اتنا کہہ کر اپنے رجسٹر پر ایک عدد کپڑا ساتھ رکھے سامنے آیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پرجوش ہوا، نزاکت سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اپنی خوشی کو دل سے محسوس کر رہا تھا، ان پلوں کو جی رہا تھا۔ یہ ہم سب کی طرف سے تمہارے لیے ایک قدر ٹائٹل ہے جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ علی اتنا کہہ کر وہ سیش داؤد کو تھما چکا جو پوری کلاس کو ریپریزنٹیٹر ہونے کے ناطے حاذق کو پہنانے لگا۔ اس سب کے دوران مختلف سٹوڈنٹس اپنے موبائل میں ان خوبصورت پلوں کو قید کرنے لگے۔ حماد مسکراتے ہوئے مسلسل حاذق کو دیکھ رہا تھا جو ADPCS1 کے آئیکن ہونے کے خطاب لیتے ہوئے بچوں کی طرح پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے یکدم نظروں کا رخ پھیر لیا کہ کہیں حاذق کو اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ حاذق بھائی، ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ ایمان دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھامے سامنے آ گئی۔ ٹرے میں 12 کپ کیک رکھے اور ان سے شاشلک سٹک پر فومک شیٹ سے بنے انگلش کے حروف کو ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کپ کیک پر لگا رکھا تھا۔ آئیکن آف ADPCS1 لفظوں کو اس قدر خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تاکہ بآسانی پڑھا جا سکے کہ اس کے اوپر لکھا کیا۔ حاذق کو اپنی کلاس کا آئیکن قرار دے دیا گیا، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کلاس کو بہت فرق پڑنے والا تھا۔ حاذق نے آگے بڑھ کر ایک کپ کیک اٹھایا اور سب سے پہلے اسے حماد کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنی اس خوشی کو حماد کو سب کے آگے رکھے ہوئے تھا۔ حماد نے چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر کیک اس کے ہاتھ سے لے کر حاذق کو کھلایا۔ وہ پھر حاذق ترتیب سے سب لڑکوں کو کیک کھلاتا چلا گیا۔ سمیرہ، آپ میری طرف سے سب لڑکیوں کو کیک کھلا دیں، اس نے التجائیہ نظروں سے کہا۔ وہ وہاں کھڑے ان تمام نفوس سے مختلف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنی حدود کا بخوبی اندازہ تھا۔ حاذق بھائی، ہم آپ کے ساتھ ایک تصویر لینا چاہتی ہیں۔ سب کو کیک کھلانے کے بعد سمیرہ نے اپنی طرف سے تمام لڑکیوں کی خواہش کا اظہار کیا۔ سمیرہ کس عذاب میں پھنس رہی ہو؟ حاذق کو تصویروں کے لیے شوخر نہ کرو، ماشاء اللہ سے پہلے ہی بہت ہے، حماد ہنستے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ تم ویسے ہی ازل سے میری بیوٹی سے جلتے ہو، جل ککڑ نہ ہو تو۔ حاذق روٹھے ہوئے پن سے بولا اور پھر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹائٹل سیشن لگائے اپنے مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد تقریباً 12-13 لڑکیاں آ کھڑی ہوئیں۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بند کیے انگوٹھے سے اس کی طرف اشارہ کیے پوز بنایا، جیسے چلا چلا کر بتا رہی ہوں کہ یس ہی از دی آئیکن آف ADPCS1. تھینک یو فار میک مائی ڈے اسپیشل. ایٹ دس پارٹ مائی فیلنگس آر لائک آئی ایم نیولی بورن. آپ سب کا بہت شکریہ میرے لیے یہ دن اتنا یادگار بنانے کا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج پیدا ہوا ہوں۔ وہ سب کے سامنے چینیوں کے انداز میں قدرے جھک کر شکریہ ادا کرتا گیا۔ حاذق کے اس انداز پر سارے لڑکے ایک ساتھ اس کے گلے تھے۔ تاریخ میں شاید پہلی بار ایک آدھی ادھوری شخصیت کو مکمل لوگوں نے معتبر کر دیا۔ اگر تو وہ مکمل لوگ حماد ملک جیسے ہوں
تو کبھی اس طرح کی ادھوری شخصیات سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں ناچتی دکھائی نہ دیں، بلکہ محنت کر کے عزت سے خود کے لیے کچھ کرنا سیکھیں۔ اب یہ سب ہٹاؤ، اگر سر آ گئے تو بینڈ بج جائے گی۔ علی نے احتشام اور سمیرہ کو اشارہ کیا۔ کیونکہ یونیورسٹی میں کلاسز میں پارٹی کرنے کی اجازت نہ تھی، ہاں گراؤنڈ میں جو مرضی کرو، اس سے کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک منٹ، حاذق یکدم بورڈ کے آگے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ پیپر اتار لینے دو، میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بورڈ پر لگے اسٹکی نوٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں احتیاط سے اتارنے لگا جن پر حاذق کے لیے لکھا گیا تھا۔ سمیرہ اور علی بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ 5 منٹ کے اندر وہ لوگ کلاس کو واپس اصلی شکل میں لے آئے۔ آج لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اب ہماری کیا اہمیت؟ ان کی نظر میں حماد اسے کونی مار کر تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں انگلش کا لیکچر لینے کے بعد کلاس میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ مزید 15 منٹ کے وقفے کے بعد اگلی کلاس تھی۔ یہ کیسی بات کہی تم نے؟ میں اپنی خوشی میں کم از کم تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج وہ بات بے بات مسکرائے جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، بس میری دعا ہے تمہاری یہ مسکراہٹ دائمی رہے، کیونکہ اس پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ تم مجھے آج پہلے سے کئی گنا زیادہ اچھے لگ رہے ہو۔ حماد ہاتھ میں تھامے رجسٹر کے صفحے پر پہلے اپنا نام لکھتا، پھر کچھ ہی فاصلے پر حاذق کا نام لکھتا اور پھر بار بار اس عمل کو دہرائی جاتا۔ حماد، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بند آنکھوں سے دیکھے جائیں، یعنی نیند کی وادیوں میں ڈوب کر، اور دوسرے وہ جو کھلی آنکھوں سے دیکھے جائیں۔ میں نے تم سے اپنی ہر بات شیئر کی، لیکن یہ ایک بات شیئر نہ کر سکا کہ آج جو آنر مجھے ملا، وہ ہاتھ میں تھامے اس معمولی سے کپڑے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کیونکہ کوئی حاذق سے پوچھے کہ وہ معمولی سا کپڑا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے جو اسے زندگی کی نئی راہوں سے روشناس کروا رہا تھا، یا جس طرح سے سب نے مجھے میری ذات کی حقیقتوں سمیت کھلے دل سے قبول کیا، میں ہر رات سونے سے پہلے ان لمحوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا تھا، پھر اندر کہیں دل کے ایک کونے میں یہ خواہش سانس لینے لگی۔ لیکن اب کوئی حسرت باقی نہیں رہی، میں خوش ہوں، بلکہ بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر خود کو مزید پرسکون کر رہا تھا۔ حماد اسے دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ وہ اسے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ گزری رات وہ اپنی ذات کی اذیت میں مدہوش اپنے ان کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا خواب حماد کے سامنے بیان کر گیا، جنہیں اب کسی حد تک احسن طریقے سے پورا کرنا حماد کے کندھوں پر ذمہ داری کے طور پر آ گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ حماد نے داؤد کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ایک فیور چاہیے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، کیا تم اور کلاس میں باقی سب حاذق کا اعتماد بحال کرنے میں میری مدد کرو گے؟ حماد اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ داؤد کی طرف سے مثبت جواب ملنے پر حماد اسے کل کے لیے مزید بتاتا چلا گیا۔ داؤد، ایک اور ضروری بات، میں صفائر کی موجودگی اس سب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی جو کوئی حاذق کے لیے غلط انداز میں سوچتا ہے تو وہ شوق سے نہ آئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ حماد کل کے بارے میں بریف کرتے ہوئے صفائر کو اس سب سے دور رکھنے کے لیے باور کروا چکا تھا، لیکن کلاس نے جو کچھ حاذق کے لیے آج کیا وہ سراسر ان سب کا اپنا آئیڈیا تھا۔ اس کو ٹائٹل دینا، کیک کاٹنا ان کی اپنی سوچ تھی۔ حماد نے تو بس انہیں حاذق کو خوش دلی سے ایک ساتھ ویلکم کرنے کے لیے کہا، بدلے میں وہ انہیں کیا فیور دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ حماد، میں سوچ رہا ہوں صفائر سے ایکسکیوز کر لوں، مجھے اس کا سب کے درمیان موجود نہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کلاس اسے اگنور کرے۔ وہ صفائر کو آج ضرورت سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ دیکھ کر اپنے بالوں کو ماتھے سے ہٹائے ہوئے رسانیت سے گویا ہوا اور حماد کو یکدم سوچوں کے بھنور سے نکال کر حقیقت میں لے آیا۔ حاذق، سوری ٹو سے، لیکن میں اس لڑکی کا نام بھی سننا پسند نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ سے تمہاری جو حالت ہوئی، تم پر جو اذیت گزری، وہ شاید تم بھول سکتے ہیں، لیکن تمہارا ظرف مجھ سے بڑا، لیکن میں ہرگز اس بات کو نہیں بھلا سکتا۔ حماد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ وہ اسے مزید تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ حاذق، 6 سالوں سے تمہاری ذات کو میں نے سمیٹے رکھا، لیکن اس 4 فٹ کی لڑکی نے 2 منٹوں میں میری نظروں کے سامنے تمہیں بکھیر دیا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اور جہاں تک رہی ایکسکیوز کی بات، تو صرف صفائر کو کرنا چاہیے کیونکہ اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حماد 2 ٹوک بات کر کے خاموش ہو گیا تو حاذق بھی محض سر ہلا گیا۔ وقت کا کام ہے پر لگا کر اڑان بھرنا اور موجودہ لمحوں کو ماضی کی حسین یا تکلیف دہ یادوں میں تبدیل کرتے جانا۔ یونیورسٹی میں مڈز کے ٹھیک 2 ماہ بعد فائنل پیپر کی ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی گئی تھی۔ ان 4 ماہ میں تمام نئے طلباء پڑھائی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی لائف کے چارم کو محسوس کر رہے تھے۔ آئے دن ہونے والے فنکشنز، چاہے وہ ان کے اعزاز میں رکھی گئی ویلکم پارٹی ہوتی یا اسٹڈی کے نام پر ٹور، میوزک کنسرٹ ہوتا یا پھر ایگزیبیشن،
وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام سرگرمیوں کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے اب پہلے سیمسٹر کے آخری پڑاؤ کے لیے ریس کا حصہ بن چکے تھے۔ ایسے میں ADPCS1 والے بھی آج کل پڑھائی کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کرتے نظر نہ آتے۔ ان 4 ماہ میں حاذق نے پوری طرح کلاس کو اپنی پر اثر شخصیت اور ذہانت سے اپنا گرویدہ بنوا لیا۔ ایک وقت تھا جب کوئی اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ہر کوئی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں اس نے سب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ وہ کسی کو اپنے اور حماد کے گروپ میں شامل نہیں کرے گا، لیکن وہ ہمہ وقت پڑھائی میں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ملے گا۔ اور پھر پوری کلاس نے دیکھا کہ وہ اپنے کہے لفظوں کا پاس رکھتے ہوئے ہر کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار نظر آتا۔ نہ کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، صرف ایک صفائر تھی جو ان 4 ماہ میں بھی نہیں بدلی، لیکن نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی بدل گئی تھی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح کانفیڈنٹ نہیں رہی تھی، بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ کسی سے کام ہوتا تو بلا لیتی، ورنہ کلاسز لے کر فوراً چلی جاتی۔ پوری کلاس نے اس کے رویے میں واضح تبدیلی نوٹ کی۔ کئی بار داؤد، علی، ایمان اور سمیرہ نے اس سے اس کی سنجیدگی کی وجہ پوچھی تو وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ پڑھائی کا برڈن ہے۔ ایسے میں اس کے رویے کی وجہ سے سمیرہ اور ایمان بھی اس سے دور ہو گئیں۔ کیا تم شروع سے اتنے لائق تھے، یاب ہوئے؟ وہ حاذق کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ نہ تو میں لائق ہوں اور نہ ہی اللہ نے مجھے غیر معمولی ذہانت سے نوازا، بس میں اپنے معمولی ذہن سے بہت زیادہ محنت کر کے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ذات کو جو چاہت یہاں ملی وہ مجھ میں کچھ کر گزرنے کی جستجو پیدا کر گئی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ حاذق، دیکھنا ایک دن تمہارا بہت نام ہوگا اور لوگ تم سے ملنے کے لیے اسپیشل اپائنٹمنٹ لیں گے اور پھر تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو گے۔ کوئی انسان بھلا اپنے اصل کو پہچاننے سے انکار کر سکتا ہے؟ تم بھی پاگل ہی ہو، اور ویسے بھی تم بھی یہاں اور میں بھی پہلے پیپر دیں گے پھر کچھ اور سوچیں گے۔ وہ اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ لگا کر دوبارہ اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا سارا ابھی یاد کر لو گے؟ حماد اسے گھورتے ہوئے بولا، کیونکہ پیپر شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ مجھے عادت ہے پیپر سے پہلے پورے کورس پر ایک آخری نظر لگانے کی۔ وہ بینڈ سے باندھے بالوں کو ماتھے سے تو نہیں لیکن گردن کے پاس سے چھیڑتے ہوئے بولا، اور یقین جانو میں پیپر سے پہلے جو بھی پڑھتا ہوں وہی سوال کویسچن پیپر کی زینت بنا ہوتا ہے۔ حاذق نے قدرے جتا کر کہا۔ تم اس وقت کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہو؟ حماد نے تو سنا انسنا کر دیا، لیکن احتشام حاذق کی بات سن کر اب اختصار کرنے لگا۔ ورلڈ ایریا نیٹ ورک، حاذق عام سے انداز میں بولا، لیکن حیران تب ہوا جب پوری کلاس اس کے سر پر سوار بس اسی ایک سوال کی گردان کیے جا رہی تھی کہ تم کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہو، جیسے اس بات پر 100% یقین ہو کہ یہی سوال پیپر میں آنے والا ہے۔ میں کوئی ولی تو نہیں جو یہی سوال پیپر میں آئے گا، میں نے تو بس حماد کو شرم دلانے کے لیے کہا، لیکن آپ لوگ سیریس ہو گئے۔ حاذق بھائی، آپ پھر بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کن ٹاپکس پر آخری نظر لگائی تاکہ ہم بھی اچھی طرح انہیں دیکھ لیں۔ ایمان اپنے نوٹس اس کے سامنے کیے سراپا سوال بنے کھڑی تھی، اور پھر سب کی منتوں کے بعد وہ بتانے لگا، لیکن آخر میں یہ باور ضرور کروایا کہ اگر ان سب میں سے پیپر نہ آیا تو ہرگز اس کا کوئی قصور نہ ہوگا، کیونکہ سب اپنی ذمہ داری پر یہ رسک لے رہے تھے۔ اور پھر پوری کلاس سمیت صفائر لکیر کے فقیر بنے وہی ٹاپک دہرانے لگے۔ حماد، مجھے ہماری کلاس تھوڑی کھسکی ہوئی لگتی ہے، اس نے سرگوشی کی، لیکن پھر نظر حماد پر گئی جو اپنے نوٹس کھولے حاذق کے ہی بتائے ٹاپکس پڑھ رہا تھا۔ سیریسلی تم بھی اس بات پر یقین کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، تو پوری کلاس اتنی پر امید دکھائی دی، میں نے سوچا پڑھ لے حماد، یہ نہ ہو فیل ہو کر اس چڑیل کو اپنے پر ہنسنے کا موقع دے دوں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو حاذق مسکرا دیا۔ پیپر شروع ہونے سے تقریباً 10 منٹ پہلے پوری کلاس سینٹر کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ پوری کلاس ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ کوئی بھی ترتیب رکھ کر اسٹوڈنٹس کو 4 کلاسز میں تقسیم کرنا تھا، اور اگر ایک رو سائنس والوں کی ہوگی تو دوسری رو بزنس والوں کی ہونی چاہیے تھی، تاکہ کوئی چیٹنگ نہ کر سکے۔ ہر کسی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ صرف دوستوں کے آسرے پر ہی تھے، بلکہ دور کیوں جائیں اپنے حماد صاحب کی بھی حاذق کے آسرے پر تھے۔ حاذق، اگر میں تم سے علیحدہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹینشن اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس پیپر ہوگا، وہ ہنسی دباتے ہوئے ادائے بے نیازی سے بولا۔ یہ دیکھو، محسوس کرو، میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی ہے۔ وہ حاذق کا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اپنے دل کی دھڑکن سنا رہا تھا۔ ہائے ربا، وہ بے اختیار بولا، پھر حماد کے ہاتھ تھام کر اس کی ہمت باندھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک ساتھ ہی ہوں گے کیونکہ ہمارے رول نمبرز آگے پیچھے ہیں، لیکن اگر ہم علیحدہ ہوئے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور کہوں گا مجھے آکسیجن نہیں آ رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے میری آکسیجن کو دوسری کلاس میں بٹھا دیا
اور تمہیں پتہ پھر کیا ہوگا، وہ میرا پیپر کھینچ کر مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ حماد جو قدرے غور سے اس کی بات سن رہا تھا آخر میں کھل کر مسکرایا۔ 35 سے 45 رول نمبرز روم نمبر 16 میں آ جائیں۔ جو ہی سر کی آواز گونجی، حماد نے یک دم پلکیں جھپکائیں، پھر کھولیں کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور جب یہ سچ نکلا تو اپنا بیگ رکھ کر فوراً کلاس میں چلا گیا۔ اب وہ قدرے پرسکون ہو کر کلاس میں لگی آخری کرسی پر جا بیٹھا، کیونکہ اس سے آگے حاذق کا رول نمبر تھا۔ جب تک وہ پیپر کے دوران حاذق سے سوال ڈسکس نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ ایم سی کیوز بھی اپنے اپنے مارک کرنے کے بعد میچ ضرور کرنے ہوتے۔ 2 گھنٹے بعد جو بھی اسٹوڈنٹ کلاس سے نکلتا پرجوش ہی دکھائی دیتا۔ ایک ایک کر کے سب حاذق کی کلاس کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اپنا بالوں پر لگا بینڈ ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلا تو پوری کلاس نے ہلا بول دیا، کیونکہ پیپر میں وہی سب آیا تھا جس کے بارے میں حاذق نے پیشین گوئی کی تھی۔ ہائے مجھے نیچے اتارو، سب دیکھ رہے ہیں۔ لڑکوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ ارد گرد اسٹوڈنٹس کی بارات دیکھ کر شرمندہ ہو کر بلش کرنے لگا۔ تقریباً پوری یونیورسٹی میں ان 4 مہینوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اے ڈی پی سی ایس 1 میں بہت بانڈنگ ہے، اور اب گراؤنڈ میں موجود تمام طلباء اس کا عملی نظارہ بھی کر رہے تھے۔ صفائر باقی اسٹوڈنٹس کی طرح بس دور کھڑی انہیں مسکرا کر دیکھ ہی سکتی تھی، کیونکہ وہ خود کو خود کلاس میں سب سے علیحدہ کر گئی تھی۔ اس پیپر کے بعد باقی 5 پیپر میں پوری کلاس کا یہ معمول بن گیا کہ جو ٹاپک گھر سے یاد نہ ہوا اسے حاذق سے آ کر سمجھ لینا، اور وہ بھی بغیر کسی کو منع کیے بتاتا جاتا۔ یونیورسٹی میں تمام فرسٹ سیمسٹر کا آخری پیپر انگلش کا تھا۔ پیپر ختم ہونے کا سوچ کر زیادہ تر طلباء نے خوشی سے آج کا پیپر ہی یاد نہیں کیا تھا۔ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ لوگ کسی گورے کی اولاد کی طرح پٹر انگلش بولنا جانتے ہیں۔ لیکن پیپر والے دن جب سو کر اٹھے تو سب کی آنکھیں کھلیں کہ ہم تو پاکستان یعنی پنجاب کے شہر بے مثال کے رہائشی ہیں، کسی انگریز کی اولاد نہیں۔ اور پھر اس دن کی صبح زیادہ تر طلباء یونیورسٹی میں ہر جگہ کتابوں پر جھکے رٹے لگانے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک حماد بھی تھا۔ حاذق نے کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ انگلش اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے کچھ نہ پڑھ کر آنے والے پر پچھتا رہا تھا۔ ابھی پیپر شروع ہونے میں ٹائم ہے، تب تک میں تمہیں پارٹس آف اسپیچ یاد کروا دیتا ہوں، کیونکہ یہی امپورٹنٹ ہے۔ باقی لیٹر اور اپلیکیشن کا پیٹرن دیکھ لینا، وہ آسان ہے، اور ٹرانسلیشن تو سب کو ہی آتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ حماد کی کتاب بند کر کے فنگر ٹپس پر سب پہلے پارٹس آف اسپیچ گنوانے لگا، اور تب تک گنواتا رہا جب تک 8 کے 8 نام حماد کو یاد نہ ہو گئے۔ سمجھانا شروع اس نے صرف حماد کو کیا، لیکن آہستہ آہستہ پوری کلاس اس کے ارد گرد جمع ہو کر سننے لگی، کیونکہ وہ لوگ جب بھی حاذق سے سمجھنے کے بعد کتاب کھول کر دیکھتے تو بہت جلدی ٹاپک یاد کر لیتے۔ سب سے پہلے حاذق ناؤن کی تعریف انگلش میں دہرانے لگا اور مثالیں واضح کیں۔ بعد میں پروناؤن کو اسی طرح دہرایا کہ اب باقاعدہ ان دونوں پارٹس آف اسپیچ کا موازنہ کرنے لگا۔ اس کی آواز اور سمجھانے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اس نے اتنی خوبصورتی سے اتنے لمبے ٹاپک کو سم اپ کر کے نہ صرف سمجھایا بلکہ یاد بھی کروا دیا۔ اپنے سمجھانے کے دوران وہ بار بار حماد سے پوچھتا کہ میں نے پہلے کیا بتایا تھا۔ اس طرح کرنے سے وہ حماد کو ساتھ ساتھ یاد کروا گیا۔ اتفاقاً آج صفائر کا رول نمبر اس کمرے میں آیا جہاں حاذق اور حماد تھے۔ وہاں 30 سے 45 تک رول نمبر نے بیٹھنا تھا۔ ان کے ساتھ کلاس میں BBA 7ویں سیمسٹر کے طلباء بیٹھے تھے۔ اس چڑیل کا رول نمبر ہمارے ہی کمرے میں آنا تھا، جبکہ آج مجھے پیپر بھی نہیں آتا۔ حماد قدرے آگے والی کرسی کی طرف جھک کر اپنے مخالف سمت میں بیٹھی صفائر کی طرف اشارہ کر کے حاذق کو کہنے لگا، کیا تم اس کے سامنے چیٹنگ کرتے ڈرتے ہو؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ نہیں تو، بلکہ ہاں تھوڑا سا، وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری شکل دیکھ کر شدت سے دل چاہ رہا صفائر سے کہوں کہ دیکھو چیٹنگ کے میدان کا جانا مانا کھلاڑی تمہاری دہشت سے آج یہ عظیم کام کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ حاذق ہاتھوں میں پکڑے پین کو گھماتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، گھبرانا نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں جب وہ مجھے تمہارا پیپر چھاپتے ہوئے دیکھے گی، خود سوچو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے بھائی کی۔ میرا بھائی کل گدھے گھوڑے بیچ کر نہ سوتا تو ابھی اس وقت میرے بھائی کو اپنی عزت خطرے میں جھولتی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ اس نے گھورا تھا، کیونکہ کل حاذق نے جتنی بار بھی حماد کو پڑھنے کے لیے کہا وہ یہی کہہ کر ٹالتا رہا کہ یار انگلش بھی یاد کرنے والا سبجیکٹ ہے کیا؟ حماد اب خاموش رہنا، پیپر ملنے والا ہے، یہ نہ ہو سر ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر ابھی سے علیحدہ کر دیں، اور پھر تم سارا وقت پیپر میں بیٹھ کر کریٹیو رائٹنگ کرنے کی بجائے مجھے گالیوں سے نوازتے رہو۔ حاذق سر کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر فوراً سے بولا، اب میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں کہ پیپر چھوڑ کر تمہیں گالیوں سے نوازوں۔ جب سر پر پڑی ہو تب یو نو وٹ، میرے ہاتھ کسی سائنسدان کی طرح پیپر پر چلتے جاتے ہیں، چاہ کر 5 صفحات سے پہلے بریک نہیں لگتی۔
وہ حاضر کی کرسی کو پیچھے سے پاؤں مارتے ہوئے بولا تو وہ محض مسکرا دیا۔ کچھ وقت میں انہیں MCQs کا پیپر دے دیا گیا جو کہ خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ حماد کو زیادہ پوچھنے کی زحمت نہ کرنا پڑی کیونکہ وہ اپنی شیٹ پر جواب مارک کرنے کے بعد ترتیب سے اسے تمام سوالوں کے آپشن بتاتا چلا گیا تاکہ اگر اس نے کوئی کیا تو وہ کنفرم کر لے اور جو نہیں کیے ان کو مارک کرتا جائے۔ سبجیکٹو پیپر ملتے ہی حماد کو تھوڑا سا سکون ہوا کہ زیادہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس حاذق سے تھوڑا آئیڈیا لینے کی ضرورت ہوگی۔ تمام سٹوڈنٹس اپنے پیپر پر جھکے دھڑا دھڑ پیپر کرنے لگے، لیکن ڈسٹربنس تب پیدا ہوئی جب سر نے آخری کالم میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر بیٹھے حاذق کا پیپر کھینچ لیا کیونکہ وہ پیچھے مڑے حماد کو ایکٹیو پیسیو کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ جو ہی سر اس کا پیپر لے کر گئے اس کے ساتھ ساتھ حماد کا بھی منہ کھل گیا۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ملاحظہ کریں ایپیسوڈ نمبر 6۔ شکریہ۔